تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کو میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ قرآن مجید میں لفظ وعدہ وعید ہے۔ پروردگار عالم جس روز انبیاء اور ان کی امتوں سے توحید اور آنے والے انبیاء سے متعلق وعدہ لیتا تھا، وہی دن عید کا دن قرار پاتا تھا۔ عید الفطر کے روز ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی محضرنامہ شہادت امام حسین علیہ السلام لے کر نازل ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام سے شہادت کا عہد لیا گیا تھا۔ اسی نسبت سے جس روز عید الفطر منائی جائے گی اسی روز یوم عاشورہ منایا جائے گا۔ یہ معجزہ بھی ہے اور نظام قدرت بھی ہے۔ جیسے ہفتے کے دن عید منائی جائے گی تو ہفتے ہی کے دن روز عاشورہ آئے گا۔ یہ عید الفطر ہی کا موقع تھا کہ جب جوانان جنت کے سرداروں نے اپنی والدہ گرامی سے لباس عید طلب فرمائے تھے، اور خاتون جنت، خاتون قیامت، خیر النساء، ملکہ عالمین نے یہ فرمایا تھا کہ درزی تمہارے کپڑے لائے گا، اور اگلی صبح رضوان جنت بحیثیت خیاط الحسنین جنت سے لباس لے کر نازل ہوا، اور دونوں شہزادے اپنے اپنے لباس لے کر اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، نانا ان کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ اسی وقت بحکم پروردگار عالم حضرت جبرائیل علیہ السلام سلسبیل کا پانی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ بعد تحفہ درود و سلام پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ ان کپڑوں کو اسی رنگ میں رنگ دو جو دونوں شہزادوں کے پسندیدہ رنگ ہیں، جبکہ قرآن مبین میں سورہ البقرہ میں نازل ہوئی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ، رنگ تو بس اللہ ہی کا ہے۔ جب ہم کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو سفید لباس پہن کر جاتے ہیں۔ جو جنت سے آئے تھے وہ لباس سفید تھے، مگر حسنین شریفین نے جب اپنی اپنی مرضی کے رنگ بتائے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ان کا لباس سبز رنگ میں رنگا گیا، اور امام حسین ارتضیٰ علیہ السلام کی مرضی کے مطابق ان کا لباس سرخ رنگ میں رنگا گیا۔ جب بچوں نے لباس جنت پہنے تو علی و زہرا اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ اسی لیے عید کے روز ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عید تو بچوں ہی کی ہوتی ہے، اور مسجد نبوی کا صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بیٹوں کے لیے ناقہ بن جانا اور اپنی زلف مبارک کو بطور مہار حسن و حسین کے ہاتھوں میں دے کر الاف 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 کہنا، کیونکہ شہزادوں نے خواہش کی تھی، نانا سب کے اونٹ بول رہے ہیں لیکن ہماری سواری بولتی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو پروردگار عالم نے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا کہ الاف کہنا بند کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم کو جہنم کی آگ کو بجھانا پڑ جائے۔ اور جب ایک شخص نے کہا کیا خوب سواری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ٹوکتے ہوئے فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کیا خوب سوار ہیں؟ اے شخص تو نے بخل کیا۔ اور اس کے بعد بروز عید ہی شہزادی کونین ملکہ عالمین نے شکرانے کے طور پر شیر خرما بنایا تھا۔ اسی نسبت سے ہر ماں اپنے گھر میں شیر خرما تیار کرتی ہے اور اس پر پنجتن پاک علیہ السلام کی نظر بھی دی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کو عیدی بھی دیتے ہیں۔ تو ایک تہذیب کی بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اپنے رزق حلال میں سے جب بھی آپ اپنے بچوں کو اور قرابت داروں کو عیدی تقسیم کریں، اس سے پہلے محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھر کے بچوں کی نظر عیدی پیش کریں، جس میں شہزادی سکینہ، شہزادہ علی اصغر، شہزادہ اون و محمد، جناب قاسم کے ساتھ شہزادہ محسن علیہ السلام کو بھی یاد رکھیں۔ پروردگار عالم یقیناً آپ کی توفیقات میں برکت اور خیر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سب کو بہت بہت عید الفطر کی مبارک ہو، جس روز پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے والوں، شب قدر کی عظیم عبادت گزاروں کو اپنی طرف سے تحفے عنایت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا دن ہے، جس میں اجتماعات میں سب لوگ جمع ہو کر پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور ہم سب اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ عید کو ویسے ہی منانا چاہیے جیسے معصومین علیہ السلام سادگی کے ساتھ مناتے تھے، جس میں امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا تھا۔ عید الفطر پر مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو تفسیر قرآن کے سفر میں میرے ساتھ شامل رہے اور مجھے حوصلہ افزائی کے ساتھ داد بھی دیتے رہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 28 صورتوں کی تفسیر کو ہم نے کامل کیا، اور باقی 86 صورتیں انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ سالوں میں ہم کامل کریں گے۔ اس کے علاوہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں صاحب عصر و زمان علیہ السلام کی معرفت کے عنوان پر 14 مجالس پڑھ سکوں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے علاوہ آج ہی مبارکباد کے ساتھ میں ماہ محرم الحرام میں عشرے کے عنوان کا اعلان کروں گی کہ جس کا عنوان حجابات اور عظمت امام حسین علیہ السلام قرار پایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر 10 مجالس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ہر ایک بعد اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں ولی عصر علیہ السلام کی سچی معرفت عطا فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔